ایک شیخ صاحب مرنے کے بعد جنت میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ داروغہ جنت نے انہیں روک لیا اور پوچھا، تم خود کو جنت میں داخلے کا حقدار کیسے سمجھتے ہو؟ شیخ صاحب نے جواب دیا، اس لیے کہ میں نے دنیا میں کچھ نیکیاں کمائی ہیں۔ فرشتے نے پوچھا، مثلاً؟ شیخ صاحب بولے، مثلاً یہ کہ ایک دفعہ میں نے ایک فقیر کو چونی دی تھی۔ فرشتے نے پوچھا، اس کے علاوہ کوئی اور نیکی؟ شیخ صاحب نے بتایا، ایک اور موقع پر میں نے ایک ضرورت مند کو 4 آنے دیے تھے۔ فرشتے نے کہا، ٹھیک ہے، کوئی اور؟ شیخ صاحب سوچ میں پڑ گئے، بالآخر بولے، اور تو کوئی نیکی مجھے یاد نہیں۔ فرشتے نے جیب میں سے ایک اٹھنی نکال کر شیخ صاحب کے ہاتھ پر رکھی اور انہیں گردن سے پکڑ کر باہر دھکیلتے ہوئے کہا، یہ اپنی اٹھنی پکڑو اور دوزخ کا رخ کرو۔ جب مجھے یہ لطیفہ یاد آیا تو میں نے سوچا کہ میں نے اس سے پہلے ایک مضمون میں خواہ خود کو جنت سے محروم کر دیا، کیونکہ شیخ صاحب نے جو نیکیاں گنوائیں وہ تو محض مذاق کے زمرے میں آتی تھیں۔ اس کے باوجود ان کو اس کا اجر اصل رقم واپس کرنے کی صورت میں دیا گیا، جبکہ میں نے شیخ صاحب سے کئی زیادہ اچھے کام اپنی زندگی میں کیے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ میرے ان کاموں کو قبول فرما لیں تو مجھے جنت کی سی کلاس میں تو جگہ مل ہی سکتی ہے۔ سی کلاس میں ممکن ہے مجھے ادھوری نعمتیں ملیں اور مفت بھی نہ ملیں، بلکہ اس کے ساتھ مجھ سے مشقت بھی لی جائے، پھر بھی کوئی حرج نہیں۔ نعمتوں میں کٹوتی کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حوروں سے صرف گفتگو کی اجازت ہوگی، ان سے کوئی خدمت نہیں لی جا سکے گی، یعنی ہاتھ پاؤں نہیں دبوائے جا سکیں گے۔ شرابن طہورا مہیا کی جائے گی مگر پینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ انواع و اقسام کے کھانوں کی بجائے سنگل ڈش پر گزارا کرنا ہوگا۔ پھلوں میں سے صرف گنڈیریاں، بیر، ملوک وغیرہ ملیں گے۔ رہنے کے لیے عالی شان محل کی بجائے 2 بیڈ روم کا گھر ہوگا۔ سواری کے لیے کیا کلاسک کار ملے گی۔ پہننے کے لیے زرق برق لباس کی بجائے کاٹن کے شلوار کرتے ملیں گے جنہیں مایا لگائی جا سکے گی۔ نعمتوں میں ان کٹوتیوں کے علاوہ جنت کی سی کلاس میں جو مشقت لی جائے گی، اس میں ٹی وی سے 9 بجے کا خبر نامہ دیکھنا لازمی ہوگا، جمیل الدین صاحب کا کالم پڑھنے کو کہا جائے گا، جبکہ ان کی شاعری پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جنت میں میرے گھر کی قریبی مسجد میں 6 لاؤڈ سپیکر فٹ ہوں گے، جہاں سے مولوی صاحب کی چنگاڑیں سنائی دیں گی۔ ایک اذیت یہ بھی ممکن ہے کہ میرے ہمسائے میں مظفر وارثی صاحب کو رکھا جائے۔ مزید اذیت کے لیے شام کے اخبار پڑھنے کو دیے جائیں گے۔ نیز جنت کے سی کلاس حصے میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی ہوگی، اور اس لوڈ شیڈنگ کا اعلان پہلے سے نہیں کیا جائے گا۔ گویا سی کلاس جنت میں وہی زندگی گزارنا ہوگی جو میں اور مڈل کلاس کے دوسرے لوگ اس دنیا میں برس ہاں برس سے گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک خیال میرے ذہن میں یہ بھی آیا کہ جنت میں تھوڑی بہت نیکیوں کے لیے سی کلاس ہو سکتی ہے، تو جہنم میں کم گناہ گاروں کے لیے بھی ممکن ہے کسی ایک کلاس کا انتظام ہو۔ چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ کے حضور میری چند نیکیاں قبول نہ ہوں تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے مجھ گناہ گار کو جہنم کی سی کلاس میں رکھنے کی بجائے جہنم کی اے کلاس میں جگہ عنایت فرما دے۔ یہ اے کلاس کچھ اس طرح کی ہو سکتی ہے کہ یہاں داروغہ جہنم بغیر کچھ بتائے اٹھا کر لے جائے اور عقوبت خانہ میں لے جا کر لہو لہان کر دے۔ جہنم کی اے کلاس میں جہنمیوں کو پیاس لگنے پر پیپ پلانے کی بجائے جوہر کا گندا پانی پینے کو دیا جائے۔ بیمار ہونے پر علاج کی سہولت موجود نہ ہو۔ ایک کمرے کا گھر ہو جس میں 8-10 جہنمیوں کو اکٹھا رکھا گیا ہو۔ اس جہنم میں شوہروں کو وہی بیویاں اور بیویوں کو وہی شوہر دیے جائیں جن کے ساتھ وہ دنیا میں زندگی بسر کرتے چلے آ رہے تھے۔ زرق برق لباس کی بجائے پھٹے پرانے کپڑے ہوں۔ گھر میں کئی دن فاقہ ہو۔ غرض یہ میرے خیال میں جہنم کی ایک کلاس میں زندگی تقریباً ویسی ہی ہوگی جیسی برصغیر کے کروڑوں عوام برسہ برس سے گزار رہے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد کس کو کیسی زندگی گزارنے کا موقع دیتا ہے۔ میں تو ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنے والوں میں سے ہوں، لیکن اگر وہ مجھ پر مہربان ہو کر مجھے میرے حق سے زیادہ عطا کر دیں تو اس سے زیادہ خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ مجھے ذاتی طور پر
جنت کی سی کلاس پر بھی کوئی اعتراض نہیں کہ یہ مجھے ویسے بھی اپنی موجودہ زندگی سے کافی قریب لگتی ہے۔